ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد سے پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل سمیت ہر پلیٹ فارم پر ایران کی اخلاقی اور سفارتی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھی ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحافیوں کے سامنے تصدیق کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فیصلہ کن قیادت کی تعریف کرتے ہوئے انہیں خطے میں امن کے لیے ایک مؤثر آواز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور وہ حالیہ کشیدگی سے خوش نہیں ہے۔ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایران اسرائیل کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے خفیہ سفارتکاری کا موقع مل سکتا ہے، جس سے نہ صرف مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ ہموار ہوگی بلکہ پاکستان کا بھی عالمی سطح پر قد کاٹ بڑھے گا۔ اس تمام تر صورتحال میں جہاں ایک جانب پاکستان ایران کے ساتھ اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اظہار کر رہا ہے، وہیں بعض حلقوں میں یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان ایران کی کس حد تک مدد کر سکتا ہے۔ کیا پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ عسکری تعاون ممکن ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ مبصرین کے مطابق موجودہ حالات میں لگتا نہیں کہ پاکستان اسرائیل اور ایران کے تنازع میں براہ راست کوئی پوزیشن لے گا۔ پاکستان ایران کی اخلاقی اور سفارتی حمایت تو جاری رکھے گا، تاہم کبھی بھی ایران کی کسی قسم کی عسکری مدد کر کے اس تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان امن کے لیے کوشاں ہے اور وہ امریکہ کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد جنگ بندی کروا کر ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بیک ڈور رابطے ضرور کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان سلامتی کونسل کے ذریعے بھی کوشش کرے گا کہ جنگ بندی ہو جائے اور ایران کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو روکا جائے۔ صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا کے مطابق ایران اسرائیل کشیدگی میں پاکستان سفارتی اور سیاسی سطح پر پوزیشن لینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان انسانی بنیادوں پر بھی ایران کی خوب مدد کر رہا ہے، جیسا کہ پاکستان نے فضائی حدود کی بندش کے باعث پھنسے ایرانی حجاج کو پاکستان میں لینڈ کرنے اور انہیں زمینی راستے سے ایران واپس جانے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران امریکہ میں موجودگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نسیم زہرا کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر کی امریکہ میں موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، تو جنرل عاصم منیر بھی امریکہ میں وہی بات کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگی۔ اس سوال پر کہ کیا یہ جنگ پاکستان تک پھیل سکتی ہے، نسیم زہرا کا کہنا تھا کہ اس جنگ کا پاکستان تک پھیلنے کا خطرہ نہیں، تاہم یہ جنگ سمندروں میں پھیل سکتی ہے، کیونکہ ایران نے آبنائے حرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو یقیناً امریکہ اس پر اپنا عسکری رد عمل دے گا، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع سے پاکستان کے لیے پیدا ہونے والے ممکنہ مسائل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے سابق سینیٹر مشاہد حسین سید کا کہنا تھا، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطہ بالکل اسی طرح عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے جس طرح گزشتہ ماہ پاکستان کے خلاف انڈین جارحیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایران پاکستان کا پڑوسی ہے، اس لیے وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی حمایت سے متعلق بات کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی اور سفارتی طور پر ایران کی مکمل حمایت کر رہا ہے، جو کہ ایک دوست پڑوسی ملک ہونے کے ناطے بالکل درست اقدام ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جب پاکستان کو انڈیا کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا تو ایران نے پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ فراہم کی تھی اور پی آئی اے کے طیارے اپنے ملک میں کھڑے کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی پہلی پارلیمنٹ ہے جس نے اس معاملے پر ایران کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی طور پر بھرپور حمایت کی اور ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اس کو سراہا ہے۔ مبصرین کے مطابق ایران اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے پاکستان پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پاکستان ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے تو اپنا کردار ضرور ادا کرے گا، تاہم اس جنگ میں ایران کو عسکری امداد فراہم کر کے کبھی بھی فریق نہیں بنے گا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کر کے بھی اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।